قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دعوت دین کو عام فرمایا، لوگ مسلمان ہونے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضری ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر دیکھا تو اس وقت فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاکی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر بھی فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، یہ آدھا ایمان ہے، کپڑے صاف ستھرے، جسم صاف ستھرا ہو، اور باطنی طور پہ اپنے دل کو پاک رکھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی پاک ہو، اخلاقی طور پر بھی زبان پاک ہو، اور اپنے گھروں کو صاف ستھرا، اپنے محلے کو، اپنی گلیوں کو، اپنی مساجد کو صاف ستھرا، عبادت گاہوں کو یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پہ خادم کون ہے، مسجد میں خادم کون ہے، نہیں، اللہ کا گھر ہے، سبھی آتے ہیں، سبھی صاف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یار وہ ایک حبشی خاتون، کالی عورت مسجد کی صفائی کرنے آتی تھی، نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ، وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ صدمہ ہوا، فرمایا میرے صحابہ کیا ہو گیا ہے تم لوگ کو؟ وہ عورت مسجد کی صفائی کرتی، اتنا بڑا کام کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، تم نے مجھے بھی نہیں بتایا، مجھے خبر تک نہیں دی، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس خاتون کی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اس کی قبر فلاں جگہ پہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بخاری اور مسلم کی روایت عرض کر رہا ہوں، تشریف لے گئے، وہاں پہ جا کر اس قبر کے اندر والی خاتون کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اس لیے اپنی مساجد کو صاف رکھیں، کوئی بھی دین کا چھوٹا کام بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ گھروں کو یوں نہ دیکھیں کہ والدہ صاف کرے گی، بیٹیاں صاف کریں گی، بیوی صاف کرے گی، نہیں، جو ہماری طاقت ہے گھر کو ہم اپنے طریقے سے ہم بھی صاف کریں۔ ہم اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے ہم کوئی بڑے نہیں آ گئے، میرے نبی نے اپنے جوتے خود سیے، آپ کی بیویاں یک وقت 9 تھی، 9، پھر بھی نہیں میں اپنے جوتے خود سیوں گا۔ فرمایا آٹا میں گوندوں گا، روٹی تم پکاؤ، فرمایا تم دوسرے کام کر لو، گھر کا جھاڑو میں خود لگا لوں گا۔ یہ سنت ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اور یہ سنتیں کہاں گئے اللہ کے رسول کی؟ کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو؟ یہ میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے یہ کچرا اور یہ گند یہود کی پسند ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کی صفائی تھوڑی بہت جو کرنی تھی، سارا کچرا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیتے تھے تنگ کرنے کے لیے۔ ہم اپنا خیال کریں، خاص کر اپنی مارکیٹوں کا، اپنے گھروں کا، ایک کی دکان کے سامنے اگر کچرا ہے وہ صاف کر رہے ہیں تو دوسرے کی طرف جھاڑو نہ مارو، بلکہ اس کا بھی صاف کر دو، یار کیا ہو جائے گا، خوش ہو جاؤ یار یہ دکاندار کتنا اچھا ہے۔ تو بہرحال اس میں تو بڑی لمبی گفتگو ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گھروں کو ہمیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری گلیوں کو ہمیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ہماری عبادت گاہیں، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے دلوں کو نفاق سے صاف فرما دے، یا اللہ ہماری زبانوں کو غیبت اور جھوٹ سے پاک فرما دے، مولا ہمارے دلوں کو
ایمان کے نور سے بھر دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔